میں آپ سے اسی موضوع پہ بات کر رہا تھا کہ عبادت ہے کیا. اس میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں یہ بتایا تھا انسان کی منزل اللہ ہے. اب یہ منزل اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی ہے. بظاہر یہ منزل بڑی دور اور محال نظر آتی ہے. چہ نسبت خاک را بعالم پاک، کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے. لیکن اس نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں میرے پاس آنا ہے، میرے راستے پر چل کر میرے پاس پہنچنا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. یہ بھی سورہ نجم کا مضمون ہے. اے نبی، آپ تو ان کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور جو شخص میری ملاقات کی خواہش نہیں رکھتا اس سے آپ اپنا رخ پھیر لیں. جو میری یاد سے پھر گیا، جس کا دل میری یاد کی بجائے دنیا کی یاد سے آباد ہے، اس سے آپ توجہ ہٹا لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ عبادت الہی ہی آخر کیوں. دیکھیں، یہ سوال تو میں نے بنا دیا ہے، لکھ لیا ہے، آپ سے کہہ بھی دیا ہے، لیکن یہ سوال کی ہم کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے ایک تو عبادت کا مطلب غلط لیا ہے یا محدود کر لیا ہے. اور گزشتہ سبق میں آپ سے اسی موضوع پہ بات کر رہا تھا کہ عبادت ہے کیا. اس میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں یہ بتایا تھا کہ انسان کی منزل اللہ ہے. اب یہ منزل اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی ہے. بظاہر یہ منزل بڑی دور اور محال نظر آتی ہے. چہ نسبت خاک را بعالم پاک، کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے. لیکن اس نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں میرے پاس آنا ہے اور میرے راستے پر چل کر میرے پاس پہنچنا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. دیکھیں، مقصود اللہ ہے. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ بھٹک گئے ہیں تو پھر خدا حافظ. آپ پھر یہ باتیں نہ سنیں. آپ دنیا کی کوئی باتیں سنیں، دنیا کے منافع کمانے کی باتیں سنیں، دنیا میں مشغولیت کی باتیں سنیں. ادھر ادھر ہم سب کھیل کود میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور ہم اپنے شغل فاکہون، یعنی نہیں، یہ تو جنتیوں کے بارے میں ہیں الفاظ. بس ہم ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، یہ سورہ نجم میں آیا ہے کہ تم فضول زندگی گزار رہے ہو، کھیل بنایا ہوا ہے تم نے، غافل ہو. سامدون وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. یہ سورہ نجم کے آخری الفاظ ہیں کہ تم کھیل کود رہے ہو، ہنسی میں زندگی گزار رہے ہو، اور تمہیں رونا نہیں آتا. تم رو نہیں رہے آگے جو تمہارے سامنے حالات درپیش ہیں، اور تم ایک غافل ہو کر، انتم سامدون، غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہو. آخر میں جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی بندگی اختیار کرو. وَاعْبُدُوهُ، آخری الفاظ ہیں سورہ نجم کے. تو دیکھیں، اب یہ عبادت کا مطلب سمجھ لیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اس کی ضرورت کیا ہے. دیکھیں، عبادت کہتے ہیں اطاعت کو. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ایک تو اس کے سامنے دو منزلیں ہوتی ہیں. ایک اس کو نظر آتی ہے، ایک نظر نہیں آتی. دنیا اس کو نظر آتی ہے اور آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، اور اللہ جو ہے وہ تو اس کے وہم و گمان سے بھی بالا ہے. تو اس کے سامنے ایک ہی جہت ہوتی ہے، دنیا اور ما فیہا. ہم سب دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اپنے خیالات کو دیکھ لیں، آپ اپنے دماغ میں جو کچھ گھوم رہا ہے، کیا سوچ رہے ہیں ہم؟
ہم ساری سوچ ہماری ظاہر تک محدود ہے، دنیا تک. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. یہ بھی سورہ نجم کا مضمون ہے. اے نبی، آپ تو ان کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور جو شخص میری ملاقات کی خواہش نہیں رکھتا اس سے آپ اپنا رخ پھیر لیں. جو میری یاد سے پھر گیا، جس کا دل میری یاد کی بجائے دنیا کی یاد سے آباد ہے، اس سے آپ توجہ ہٹا لیں. اب یہ چاہتا کیا ہے؟ صرف دنیا کی زندگی. دیکھیں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2 منزلیں ہیں، اور آج دنیا میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں سب کے سب، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، سب کی منزل دنیا ہے. سب کے ذہن میں دنیا گھوم رہی ہے، سب کے دل میں دنیا ہے. آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کی خوشی کس بات میں ہے؟ آپ کے منصوبے کیا ہیں؟ آپ کی توقعات کیا ہیں؟ آپ کی امیدیں کیا ہیں؟ یہ سب ہماری دنیا کے گرد گھوم رہے ہیں. لم یرد الا الحیات الدنیا. آج کا مسلمان، میں تو مسلمان کی بات کر رہا ہوں، پریشان ہے، بدحال ہے، کیونکہ اللہ کی یاد سے اس کا دل خالی ہے اور دنیا کی یاد سے اس کا دل آباد ہے. تو دیکھیں، یہ بڑی یعنی سوچنے والی بات ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ ہی سے مخاطب ہوں، آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے؟ کیا منصوبے ہیں؟ آپ کیا خیالات ہیں؟ اور اگر آپ نہیں بتاتے تو میں بتاتا ہوں. آج کے مسلمان کے دل میں، ذہن میں دنیا ہے. یہ دنیا ہی کے لیے پریشان ہے، دنیا ہی اس کی پریشانی ہے، اور دنیا ہی کی وجہ سے یہ خوش بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے. لہذا اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے. اللہ کی یاد جو حقیقی ہے وہ ہمارے دل میں نہیں ہے، اور ہمیں تو اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے. ہم اپنی حقیقت جاننا بھی نہیں چاہتے. ہم پر جسم غالب ہے، روح جو ہے جسم کے اندر ہے. لہذا ہماری سوچ سمجھ صرف ظاہر تک محدود ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ کی سوچ میں ظاہر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بڑے نقصان کا سودا ہے. اگر کسی نے اپنی منزل دنیا کو بنا لی ہے، بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والا ہے. اور اس نقصان کی ابتدا جو ہے، یہ نوٹ کر لیں کہ دنیا سے ہوگی. آپ خوش نہیں رہ سکیں گے، آپ پریشان رہیں گے، بدحال رہیں گے. میں پیشن گوئی نہیں کر رہا، یہ قرآن کی آیت ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا، اس کی زندگی تنگ ہوگی، بدحال ہوگا، خوشحال نہیں ہوگا. پیسے ہوں گے، بڑی بڑی کھوٹی ہوگی، محل ہوگا، وزیر اعظم ہوگا. آپ دیکھ لینا 2023 میں بات کر رہا ہوں. ایک اپوزیشن کرسی سے اتر گیا ہے اور ایک جو ہے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اپوزیشن والے اقتدار میں آ گئے، اقتدار والے اپوزیشن میں چلے گئے. سب پریشان ہیں، بدحال ہے. بغض، کینہ، حسد، اس سے دل بھرا ہوا ہے، اور اس کا اظہار ان کی فیس ریڈنگ سے آپ کر سکتے ہیں. نہیں چھوڑوں گا، نہیں ہاتھ ملاؤں گا، چور، ڈاکو، اچکے، یہی بس ذہن میں گھوم رہا ہے. اور 70 سال کی عمر ہے، قبر میں جانے والے ہیں، اور دنیا کے لوگوں کے متعلق سوچ رہے ہیں. ساری سوچ دنیا کے بارے میں ہے. یہ ہم سب کی حالت ہے، یہ 2 اشخاص کی حالت نہیں. ساری قوم دنیا کی فکر میں ہے. ساری مسلمان قوم، 1 ارب 50 کروڑ مسلمان، ان کی سوچ دنیا تک محدود ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. یہ حکم ہے نبی کو کہ ان پہ توجہ نہیں دینی، تم نے ان سے اپنا رخ پھیر لینا ہے. یہ تو دنیا کے پیچھے پڑ گئے. لم یرد الا الحیاۃ الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. بہرحال میں عبادت الہی کی بات کر رہا تھا. دیکھیں، اگر آپ بھٹکے ہوئے انسان ہیں، دنیا آپ کی منزل ہے،
تو آپ عبادت کا نام نہ لیں، آپ کر نہیں سکتے عبادت آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو آپ عبادت کے نام پہ ناٹک کر رہے ہیں وہ ضائع ہونے والا ہے. وَبَاطِلٌ مَا هُمْ فِيهِ، اللہ نے فرمایا حَبِطَ عَمَلُهُمْ. سورہ محمد کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے وَسَيُحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال میں ضبط کر لوں گا. عبادت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. عبادت کا نام، عبادت کا تو دیکھیں ہم مطلب بھی نہیں جانتے کیا ہے عبادت. ہم نے تو چند چیزوں کو عبادت قرار دے دیا ہے اور نہ ہم جاننا چاہتے ہیں. میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ میرا کلپ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ہمیں اسٹیٹس سے پتہ چلتا ہے کوئی شخص یہ کلپ جب کان میں آواز پڑتی ہے 3 سیکنڈ بعد وہ آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ باتیں اس کے کام کی نہیں ہیں، یہ باتیں وہ سننا بھی نہیں چاہتا. آج ہم اللہ کی باتیں سننا بھی نہیں چاہتے. قرآن کو صدیاں ہو گئی ہم نے چھوڑ دیا ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.